حزب اللہ کا اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ، متعدد افراد زخمی۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، اینٹنی بلنکن اٹلی پہنچ گئے۔ ایران کا 3 یورپی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر 250 راکٹ فائر کیے ہیں۔ یہ راکٹ ایک روز قبل لبنان میں ہونے والے اسرائیل کے فضائی حملے کے بعد فائر کیے گئے، جس میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حزب اللہ کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹ میں سے بعض تل ابیب کے قریب گرے، جس کی وجہ سے کئی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ ان راکٹ حملوں میں اب تک اسرائیلی حکام کی جانب سے 7 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے بیروت کے جنوبی مضافات میں حملے جاری ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ یورپی یونین نے اسرائیل اور عسکری تنظیم حزب اللہ پر امریکی جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ نے یہ بات بیروت میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی ہے۔ جوزف بوریل نے لبنان کے رہنماؤں پر زور دیا کہ ملک میں 2 سال سے جاری اقتدار کی خلا کو پر کرنے کے لیے صدر منتخب کریں۔ صحافیوں سے بات کرنے سے پہلے بوریل نے لبنان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر اور نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی سے ملک کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ اس موقع پر جوزف بوریل نے لبنان کی مسلح افواج کی مدد کے لیے 20 کروڑ یورو فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے اٹلی پہنچ گئے ہیں۔ اجلاس میں یوکرین جنگ اور مشرق وسطی کی صورتحال کے علاوہ کئی دیگر امور زیر بحث آئیں گے۔ گزشتہ ہفتے G7 ممالک کے رہنماؤں نے یوکرین کے خلاف روس کی جاری کارروائیوں کے پیش نظر ماسکو پر مزید پابندیاں عائد کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق بلنکن اٹلی میں ہونے والے G7 ممالک کے اجلاس میں مشرق وسطی کے تنازعات، یوکرین کے خلاف روس کی جنگ، انڈو پیسیفک سیکیورٹی سمیت کئی دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اٹلی کی میزبانی میں ہونے والے G7 ممالک کے اجلاس میں امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ ایران اپنے متنازع جوہری پروگرام کے بارے میں 3 یورپی ممالک کے ساتھ 29 نومبر کو بات چیت کرے گا۔ تہران کی طرف سے یہ اعلان اقوام متحدہ کی جوہری توانائی کے نگران ادارے کی طرف سے تہران کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد کے چند دن کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس قرارداد میں تہران سے عالمی ادارے کے ساتھ تعاون کو بہتر کرنے کا حکم دیتے ہوئے جوہری پروگرام سے متعلق ایک جامع رپورٹ پیش کرنے کا کہا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بات چیت جنیوا میں ہوگی۔ ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے اس ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران ہمیشہ سے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جوہری مسئلے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان مذاکرات میں ایران، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے نائب وزرائے خارجہ حصہ لیں گے، جس میں علاقائی معاملات کے علاوہ جوہری امور بھی زیر بحث آئیں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مذاکرات کہاں ہوں گے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے عمر کے تعین کے بارے میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیزی نے کہا ہے کہ صارفین کی عمر کی تصدیق کے لیے ضروری ذاتی ڈیٹا کے تحفظ اور رازداری کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کی تصدیق کے بعد متعلقہ معلومات کو ضائع کرنے کی ذمہ داری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی ہوگی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے یہ اعلان اس وقت کیا ہے جب عمر کے تعین کے لیے استعمال ہونے والی ڈیٹا کی رازداری کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا میں سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے کم سے کم عمر کی پابندی کے مجوزہ قانون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، فیس بک، انسٹاگرام سمیت کئی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز متاثر ہوں گے۔ اس مجوزہ قانون پر ایلون مسک سمیت کئی دیگر افراد نے تنقید کی ہے جو اسے انٹرنیٹ پر رسائی کو کنٹرول کرنے کا اقدام قرار دے رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے اس تاثر کو رد کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔